ترکوں کا شجرہ سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام پہ جانا پڑے گا، جن کی پوری قوم اللہ کی طرف سے ایک عظیم سیلاب میں تباہ ہو چکی تھی، تو انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو زمین کو آباد کرنے کے لیے مختلف جگہوں پہ بھیجا۔ حام کو افریقہ، سام کو ایران اور یافیس کو موجودہ رشیا کے دریائے وولگا اور یاک کے کنارے بھیجا۔ حضرت یافیس کے 8 بیٹے تھے۔ جب حضرت یافیس کی موت کا وقت نزدیک آیا تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ترک کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوسرے بیٹوں کو یہ وصیت بھی کی کہ وہ ان کے بعد اپنے بڑے بھائی کو یعنی ترک کو حاکم تسلیم کر لیں۔ ترک قیادت سنبھالنے کے بعد اپنے لوگوں کے ساتھ موجودہ کرغیزستان کے علاقے میں آباد ہوا۔ ترک کے نام سے ہی حضرت یافیس کی تمام اولاد کا نام منسوب کر کے ترک رکھا گیا، اور پوری دنیا میں بسنے والی ترک نسل انہی کے نام سے جانی جاتی ہے، یعنی ترکوں کا شجرہ ترک سے یافیس اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ترک کے 4 بیٹے تھے اور ان کے بعد ان کا سب سے بڑا بیٹا توتک ان کا جانشین بنا۔ توتک سے 3 نسلیں آگے النجا خان آتا ہے، جس کے 2 جڑواں بیٹے منگول اور تاتار تھے، جنہوں نے اپنی باپ کی سلطنت کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا، جس کے بعد ترکوں کے 2 قبیلے منگول اور تاتاری وجود میں آئے۔ ویورز، ارطغرل غازی کی نسل النجا خان کے بڑے بیٹے منگول سے چلی، اسی وجہ سے کچھ مورخ چنگیز خان کو بھی ترکوں کی نسل سے ہی مانتے ہیں۔ منگول کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کر خان، اور خان، کارا خان اور کور خان تھا۔ ترک نسل کارا خان تک پہنچ کے اللہ اور دین کو مکمل طور پہ بھلا چکی تھی اور اسلام چھوڑ چکی تھی۔ انہی وقتوں میں کارا خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اوغوز خان رکھا گیا۔ اس بچے نے بہت چھوٹی عمر میں اپنی ماں کو اسلام لانے پہ قائل کیا، تاہم اس کی ماں اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لے آئی۔ جوانی کی عمر تک پہنچ کے اوغوز خان نے کئی جنگیں کی اور موجودہ دور کے سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ، ترکی، منگولیا اور جنوبی رشیا کے کئی علاقے فتح کر لیے۔ اپنی زندگی کے درمیانی سالوں میں اسے 2 عورتوں سے پیار ہو گیا اور ان دونوں عورتوں سے ہی اس نے شادی کر لی۔ اوغوز خان کی ان دونوں بیویوں سے 3 بیٹے تھے۔ پہلی بیوی اوجوکلار سے گو خان، داغ خان اور دانیز خان تھے، جبکہ دوسری بیوی بوزوکلار سے گن خان، آئے خان اور یلدیز خان تھے۔ اوغوز خان کے ان 6 بیٹوں سے آگے 24 بیٹے تھے، یعنی اوغوز خان کے 24 پوتے تھے۔ اوغوز خان کے یہ 24 پوتے 24 ترکش قبیلوں کی بنیاد بنے، جو کہ ترکستان کی اوغوز یگو اسٹیٹ میں بستے تھے۔ ان 24 قبیلوں نے ایک قبائلی اتحاد بنایا ہوا تھا، اور اس اتحاد کو یہ لوگ اپنے دادا اوغوز خان کے نام سے منسوب کر کے اوگوسین یا اوغوز لار کہا کرتے تھے۔ ویورز، جیسا کہ آپ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اوغوز خان کے ہر پوتے نے ایک قبیلے کی بنیاد رکھی، اور یہی 24 قبیلے مستقبل میں مختلف اسلامی ریاستوں کی بنیاد بنے، جیسا کہ کائی قبیلہ عثمانی اور کنیک قبیلہ سلجوق سلطنت کی بنیاد تھی۔ ویورز، ارطغرل غازی کا شجرہ اوغوز خان اور اس کی دوسری بیوی بوزوکلار کے سب سے بڑے بیٹے گن خان سے چلتا ہے۔ گن خان کے 4 بیٹے تھے، جن کے نام کائی خان، بایات، الکاولی اور کاراولی تھے۔ کائی خان نے کائی قبیلے کی بنیاد رکھی تھی، اور یوں کائی قبیلے کا شجرہ گن خان کے سب سے بڑے بیٹے کائی خان سے جا ملتا ہے۔ کائی قبیلہ طاقت کے لحاظ سے ان 24 قبیلوں میں دوسرے نمبر پہ تھا۔ کائی لفظ کا مطلب طاقت اور ہمت کے ہیں۔ اس قبیلے کا نشان 2 تیر اور ان کے درمیان ایک کمان پر مشتمل تھا۔ گن خان کے بعد کائی خان کو یگو اسٹیٹ کا بادشاہ منتخب کیا گیا، جس نے تقریباً 50 سال تک حکمرانی کی اور 90 سال کی عمر میں وفات پائی۔ کائی خان کے بعد اس کا بیٹا تورمیش آتا ہے، جس نے 100 سال سے بھی زیادہ عمر پائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا اور اسی زمانے میں وفات پائی۔ تورمیش کے بعد بھائی تیمور اور پھر بوزلو خان آتے ہیں۔
بزلوہان نے اپنے آس پاس کے کئی علاقے فتح کیے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دین پہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد اپنی ساری زندگی اس مذہب کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ بزلوہان کے بعد اس کا بیٹا کرکولو آتا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ ایمان لایا تھا اور 120 برس کی عمر میں وفات پائی۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام پر سلیمان شاہ رکھا تھا۔ سلیمان شاہ انتہائی نیک اور دیندار انسان تھا۔ وہ اپنے دور کا بہت مشہور سردار تھا اور اسی وجہ سے ہندوستان کے ایک راجا نے اس سے متاثر ہوتے ہوئے اسے ہاتھیوں کا ایک تحفہ بھیجا تھا۔ سلیمان شاہ سے 20 پشتیں آگے آیا جائے تو یاسو نامی شخص آتا ہے۔ یاسو نے ایک رات ایک خواب دیکھا کہ عرب کی طرف سے ایک چاند اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے اور ان کی روشنی اس تک پہنچ رہی تھی۔ اس خواب کے کچھ ہی عرصے بعد مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر پھیل گئی۔ یاسو نے جب یہ سنا تو اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس نے قربانی کی اور اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس کی وفات کے بعد کاراہان نے اپنے والد کی جگہ سنبھالی۔ کاراہان کے بعد اس کا بیٹا توروق تخت نشین ہوا۔ توروق نے دین کے فروغ کے لیے بہت کوششیں کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ویورز، ارطغرل غازی کی پشتوں میں اس کے بعد توروق کا بیٹا آئیکتلوب آتا ہے۔ آئیکتلوب کا ایک وزیر تھا جسے اورگیج کہا جاتا تھا اور جس کے پاس سارے حکومتی اختیارات ہوا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب حضرت علی خلیفہ بنے تو آئیکتلوب نے اورگیج کو ان کے پاس بھیجا اور ان سے بیعت کر لی۔ آئیکتلوب 20 سال تک حکمرانی کرنے کے بعد بنو امیہ کے دور میں وفات پا گیا۔ آئیکتلوب کے بعد اس کا بیٹا چمندار آتا ہے جس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں ترکوں پہ حکومت کی۔ اس کے بعد یسار اور پھر اس کا بیٹا توق تیمور آتا ہے جس نے مامون الرشید کا زمانہ پایا اور تقریباً 56 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ توق تیمور کے بعد اس کا بیٹا سنگور آتا ہے جس نے قریباً 30 سال تک ترکوں پہ حکومت کی۔ سنگور کے بعد اس کا بیٹا کارابطور آتا ہے۔ کارابطور کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام سلجوق کے پوتے کے نام پہ تغرل رکھا گیا، جو کہ اپنی جوانی میں سلجوق سلطنت میں اہم عہدوں پہ فائز رہا۔ سلجوق سلطان تغرل بیگ کی طرف سے عباسی سلطنت میں سفیر کے طور پہ بھی کام کرتا رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ تغرل بیگ نے اسے مرو شہر کے قریب ایک چھوٹے سے علاقے مہان کا حکمران بنا دیا، جو اپنے قبیلے سمیت وہاں آباد ہوا اور مہان کے شہر میں ہی وفات پائی۔ تغرل کے بعد اس کا بیٹا تیمور آتا ہے جو کہ خوارزمی سلطنت میں سفیر کے طور پہ خدمات دیتا رہا۔ اپنی آخری عمر میں مہان آیا اور اسی شہر میں وفات پا گیا۔ ویورز، تیمور کے بعد اس کا بیٹا کیزل بگا آتا ہے جو کہ مرو میں پیدا ہوا اور جوان ہونے پہ موجودہ ایران کے علاقے ہمدان میں سلجوقی دربار سے وابستہ رہا اور جہاں سے سلطان کے فرمان پر مرو کا حاکم بنا دیا گیا۔ ویورز، کیزل بوگا کے بعد اس کا جانثار کایا الب بنا جس کا مطلب ہے ایک بہادر چٹان۔ کایا الب ارطغرل غازی کا دادا تھا۔ عثمانی روایات کے مطابق ارطغرل غازی کے والد کو لے کے کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ مورخ سلیمان شاہ کو اور کچھ قندوز الب کو ارطغرل غازی کا والد مانتے ہیں، لیکن زیادہ سورسز میں سلیمان شاہ کا نام ہی آتا ہے۔ سلیمان شاہ نے سن 1214 میں کائی قبیلے کی قیادت سنبھالی اور منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے کائی قبیلے کے لوگ سلیمان شاہ کی قیادت میں مختلف مقامات پہ ہجرت کرتے رہے۔ سن 1236 میں سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ سلیمان شاہ کے بعد ارطغرل غازی نے ان کی جگہ سنبھال لی۔ ارطغرل غازی نے کائی قبیلے کی عزت اور وقار کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا اور ایک خالص اسلامی مجاہد کے طور پہ زندگی گزاری۔ ارطغرل غازی کی بیوی حلیمہ خاتون تھی اور ان سے ارطغرل غازی کے 3 بیٹے تھے جن کے نام عثمان غازی، ساوسی بے اور گندوز الب تھا۔ ویورز، ارطغرل غازی نے اپنی زندگی میں ایک عظیم اسلامی سلطنت بنانے کی راہ ہموار کر دی تھی۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ان کے سب سے چہیتے بیٹے عثمان غازی نے ان کی جگہ سنبھالی
جنہیں اپنے والد کی طرف سے سوغوت کا شہر وراثت میں ملا۔ چونکہ عثمان غازی نے ایک عظیم عثمانی سلطنت کا خواب دیکھ رکھا تھا تو وہ سکون سے بیٹھنے والے نہ تھے۔ انہوں نے پڑوس کی طاقتور بازنطینی سلطنت پہ حملوں کا آغاز کیا اور بہت کم عرصے میں بلیجک یعنی شہر انیگول اور کئی دوسرے بازنطینی علاقوں پہ قبضہ کر لیا۔ سن 1299 میں عثمان غازی نے تمام فتح کیے گئے علاقوں پہ اپنی عثمانی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، جس نے اگلی 6 صدیوں تک 3 براعظموں پہ حکومت کرنی تھی۔ ان کی 2 بیویوں ملہون خاتون اور رابعہ بالا خاتون سے 8 بیٹے اور 1 بیٹی تھیں، اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی تخت نشین ہوئے، جنہوں نے بازنطینی سلطنت پہ حملے کرنا جاری رکھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اورحان غازی پہلے عثمانی سلطان تھے جنہوں نے یورپ کی طرف فتوحات کا آغاز کیا۔ انہوں نے ایک بازنطینی شہزادی تھیوڈورا سے شادی کی جو بازنطینی شہنشاہ جان 4 کی بیٹی تھی۔ ان کے علاوہ ان کی دوسری شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی جو اورحان غازی کے جانشین اور اگلے سلطان مراد اول کی والدہ تھیں۔ مراد اول نے سلطنت کو یورپ کی طرف مزید پھیلایا اور بلکان کا زیادہ تر علاقہ عثمانی سلطنت میں شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے سلطنت کو 2 صوبوں میں تقسیم کر دیا تھا، ایک صوبہ ایشیا میں اناطولیہ جبکہ دوسرا یورپ میں بلکان کا علاقہ تھا۔ لیکن سلطان مراد کوسوو کی جنگ میں سربینز کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مراد اول کے 5 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں، اور ان کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے بایزید اول نے سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ ویورز، ہر عثمانی سلطان کی یہ خواہش ہوتی کہ قسطنطنیہ یا کانسٹینٹینوپول فتح کیا جائے۔ بایزید نے یہی خواہش دل میں لیے سن 1394 میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن وہ اس محاصرے میں ناکام رہے۔ تاہم وہ صلیبیوں کے خلاف کئی محاذوں پہ بہت کامیابی سے لڑتے رہے، لیکن پھر ان کے ساتھ وہ ہوا جو 36 عثمانی سلاطین میں کسی کے ساتھ نہ ہوا۔ انہیں انقرہ کی جنگ میں امیر تیمور سے بری طرح شکست ہوئی، اور یہی نہیں بلکہ امیر تیمور نے انہیں قید بھی کر لیا، اور اسی قید کے دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے 5 بیٹوں میں اقتدار کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی جو تقریباً 10 سال تک جاری رہی، جس کے بعد ان کے بیٹے محمد اول تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئے۔ سلطان محمد اپنی پوری زندگی سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹے رہے۔ انہوں نے ایشیا اور یورپ دونوں طرف عثمانی رٹ کو دوبارہ بحال کیا۔ یہی وجہ تھی کہ انہیں محمد دی ریسٹورر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ محمد اول کے بعد ان کے بیٹے مراد ثانی بھی سلطنت کو اکٹھا کرنے میں جٹے رہے۔ ان کے دور حکومت میں سلطنت میں تجارت اور اقتصادی ترقی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، اور سلطنت میں پھر سے دولت کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ان کے بیٹے یوسف عادل شاہ کے بارے میں کچھ تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے 15ویں صدی عیسوی میں برصغیر کی طرف ہجرت کی اور یہاں اپنی عادل شاہی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ مراد ثانی کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے سلطان محمد ثانی تخت نشین ہوئے، جنہیں عثمانیوں کا سب سے طاقتور سلطان کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ کر دکھایا جو کوئی دوسرا عثمانی سلطان نہ کر سکا۔ انہوں نے صرف 21 سال کی عمر میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت قسطنطنیہ فتح کر لیا، اور صدیوں بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش اور بشارت کو پورا کر دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی قسطنطنیہ فتح ہونے اور اسے فتح کرنے والی فوج کو جنت کی بشارت سنائی تھی۔ چنانچہ اس فتح کے بعد اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالخلافہ بنا دیا گیا اور سلطان کو محمد فاتح کا لقب دیا گیا۔ لیکن سلطان محمد فاتح اس شہر کو فتح کرنے کے بعد رکنے والے نہ تھے، چنانچہ انہوں نے یورپ کی طرف اپنی پیش قدمی کو جاری رکھا اور کچھ ہی عرصے میں یورپ کے گڑھ یعنی اٹلی کی سرحدوں پہ دستک دینے لگے۔
ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے بایزید II تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسپین سے نکال دیے جانے والے یہودی اور مسلمان ریفیوجیز کو عثمانی سلطنت میں پناہ دی، یہاں تک کہ یہودی مہاجرین کو سلطنت عثمانیہ کی شہریت بھی دے دی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ عثمانی سلطنت میں رہتے ہوئے یہودیوں نے اپنا ثقافتی عروج دیکھا۔ ان کی وفات کے بعد ایک ایسے سلطان تخت نشین ہوئے جنہوں نے سلطنت کو ایشیا، افریقہ اور عرب کے علاقوں تک پھیلا دیا۔ یہ سلطان بایزید کے بیٹے سلیم I تھے۔ ان کے دور میں حجاز کا پورا علاقہ، جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل تھے، عثمانیوں کے زیر کنٹرول آ گیا۔ مصر میں عباسی خلفاء کی طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی، چنانچہ سلطان سلیم عباسیوں سے خلافت یعنی مسلمانوں کی سربراہی لینے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو یوں تاریخ میں پہلی بار خلافت عربوں سے ترکوں میں منتقل ہو گئی اور سلطان سلیم پہلے عثمانی خلیفہ بن کے سامنے آئے۔ ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے سلطان سلیمان I یا سلیمان دی میگنیفیسنٹ تخت نشین ہوئے، جنہیں عثمانیوں کا سب سے طویل عرصہ حکومت کرنے والا سلطان مانا جاتا ہے، جو تقریباً 46 سال تک تخت پہ بیٹھے رہے۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ اپنے عروج پہ پہنچ چکی تھی اور 3 براعظموں تک پھیل گئی، جس کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت ٹک نہ پاتی۔ سلطان سلیمان کو اپنے حرم سے ایک عورت رخسلانہ یا حرم سلطان سے پیار ہو گیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تمام عثمانی روایات کو توڑتے ہوئے حرم سلطان سے شادی کی، جو بعد میں سلطنت کی طاقتور ترین خاتون بن کے سامنے آئیں۔ اور جہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ حرم سلطان سے ہی عثمانیوں کی سلطنت آف وومن کے دور کا آغاز ہوتا ہے، جو سن 1656 تک جاری رہا۔ اس دور میں عثمانی سلاطین کی بیویوں اور ماؤں کا سیاست پہ بہت گہرا اثر و رسوخ رہتا۔ اس کے علاوہ سلطان کو اپنے بیٹے مصطفیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جہاں تک سلطان کی بیٹی مہرمہ کی بات ہے تو اس نے عثمانی تاریخ کے مشہور ترین گرینڈ وزیر رستم پاشا سے شادی کی۔ سلطان سلیمان کے بعد ان کے بیٹے سلیم II تخت نشین ہوئے، جو کہ حرم سلطان کے بیٹے تھے، لیکن ان کے دور میں ان کی بیوی نور بانو سلطان اور ان کے گرینڈ وزیر محمد سوکولو زیادہ تر ریاستی سرگرمیوں کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی بیٹی اسمیحہ سلطان کی شادی گرینڈ وزیر محمد پاشا سے ہوئی۔ سلطان سلیم کے بعد ان کے بیٹے سلطان مراد III تخت نشین ہوئے۔ ان کے ایشیا، یورپ اور افریقہ کا زیادہ تر علاقہ کنٹرول کر رہے تھے، یہاں تک کہ اب عثمانی سلطنت کی سرحدیں دور دراز مغرب میں موروکو تک پہنچ چکی تھیں۔ لیکن ان کے دور کو عثمانیوں کا ٹرننگ پوائنٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اب عثمانیوں کو بہت سی اندرونی اور بیرونی مشکلات کا سامنا بھی تھا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے محمد III تخت نشین ہوئے۔ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے تخت پہ بیٹھنے کے لیے اپنے 19 بھائیوں کو قتل کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عثمانی تاریخ میں پہلی دفعہ برطانیہ کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ اگلے اہم سلطان احمد I تھے، جنہوں نے موجودہ ترکی کی بلیو ماسک بھی بنوائی تھی۔ ویورز، اس پوائنٹ تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عثمانی سلطنت میں تخت کی منتقلی بہت آسانی سے باپ سے بیٹے میں ہو رہی تھی۔ اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ہر سلطان کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں ایک خانہ جنگی ہوتی۔ جو بیٹا اس خانہ جنگی میں کامیاب ہو جاتا وہ تخت پہ بیٹھ جاتا اور تخت کے باقی امیدواروں کو قتل کر دیتا۔ سلطان احمد نے تخت پہ بیٹھتے ہی عثمانی خاندان کا یہ رواج ختم کر دیا۔ ان کے دور میں پہلی دفعہ ایک عثمانی خاتون کوسیم سلطان سلطنت کی ایک طاقتور خاتون بن کے سامنے آئیں، جنہوں نے عثمانیوں کے لیے بہت اہم فیصلے بھی کیے۔ سلطان احمد کے بعد ان کے بھائی مصطفیٰ I سلطنت کے اگلے سلطان بنے۔ اس دور میں کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ پرانا رواج کہ جس میں تخت کے تمام امیدواروں کو قتل کر دیا جاتا، وہ سلطنت کی بقا کے لیے کیوں ضروری تھا، چونکہ اب وہ رواج ختم ہو چکا تھا اور سلطان احمد کے سارے بیٹے بھی زندہ تھے۔
چنانچہ سلطان احمد کے بیٹے عثمان II نے سلطان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انہیں قتل کر دیا اور خود تخت پہ بیٹھ گیا، لیکن عثمان II کو اپنے ہی جینیسریز نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد سلطان احمد کے 2 اور بیٹے باری باری تخت پہ بیٹھے۔ پہلے مراد IV تخت پہ بیٹھے جو تخت پوشی کے وقت محض 11 سال کے تھے۔ چنانچہ ان کے دور میں سلطنت کے سارے فیصلے ان کی والدہ قسیم سلطان کیا کرتی۔ ویورز، قسیم سلطان کو عثمانی سلطنت آف وومن کی انتہائی اہم شخصیت مانا جاتا ہے۔ سلطان مراد IV کے بعد ان کے بھائی ابراہیم تخت نشین ہوئے جو دماغی طور پہ ٹھیک نہ تھے، چنانچہ ان کے دور میں بھی قسیم ہی انڈائریکٹلی حکومت کر رہی تھی۔ جب سلطان ابراہیم نے قسیم کے خلاف بغاوت کرنے کی سوچی تو قسیم نے انہیں قتل کرا دیا۔ ابراہیم کے بعد ان کے بیٹے محمد IV صرف 6 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئے، لیکن یہ سلطان بھی سلطنت چلانے کے لیے قسیم پہ ہی انحصار کیا کرتے۔ جب حکومت میں قسیم سلطان کی مداخلت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو سلطان کی ماں توران شاہ بھی میدان میں آ گئیں اور انہوں نے قسیم کو قتل کرا دیا۔ ویورز، یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت مکمل طور پہ زوال کا شکار تھی۔ عثمانی فوج کئی محاذوں پہ جنگیں بھی ہار رہی تھی اور آہستہ آہستہ اپنے علاقے بھی کھو رہی تھی۔ اس کے بعد سلطان محمد IV کی نسل سے کئی سلطان تھوڑے تھوڑے وقتوں کے لیے تخت پہ بیٹھے، لیکن ان میں سے اکثر کو سلطنت چلانے کا زیادہ پتہ نہ تھا۔ چنانچہ ہم سلطان عبدالحمید I کے دور میں آتے ہیں، جنہوں نے سلطنت کو سنبھالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن سلطنت اس وقت اتنی کمزور ہو چکی تھی کہ خزانے میں فوج کی تنخواہ دینے کے پیسے بھی نہ تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف سلطان سے مدد مانگی، لیکن چونکہ عثمانی خلافت اس وقت خود لڑکھڑا رہی تھی تو سلطان نے مدد سے انکار کر دیا۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بھتیجے سلیم III تخت نشین ہوئے، جنہیں کافی باصلاحیت سلطان سمجھا جاتا تھا اور ان سے بہت امید بھی کی جا رہی تھی کہ یہ سلطنت کی تقدیر بدل دیں گے، تاہم انہیں ایک سازش کے ذریعے جینیسریز کے ہاتھوں قتل کرا دیا گیا۔ ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ سلطان سلیم III کے قتل کے وقت عثمانی خاندان کے صرف 2 مرد ہی زندہ بچے تھے۔ یہ دونوں سلطان عبدالحمید کے بیٹے مصطفیٰ IV اور محمود II تھے جو باری باری تخت پہ بیٹھے۔ سلطان محمود II نے اپنے دور میں سلطنت کے طور طریقوں میں بہت زیادہ اصلاحات کی، یہاں تک کہ سلطان اور حکومتی لوگوں کے کپڑے تک تبدیل کر دیے گئے۔ انہی کے دور میں عثمانی سلطنت اور آل سعود پہلی دفعہ آمنے سامنے آئے کہ جب آل سعود کی پہلی سعودی اسٹیٹ نے مکہ اور مدینہ پہ قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں سلطان نے آل سعود کو کچلتے ہوئے دونوں مقدس مقامات سے سعودیوں کو نکال دیا، اور ویورز، اسی دور سے عربوں اور عثمانیوں کے درمیان دشمنی کا آغاز ہوتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد عثمانی سلطنت 2 سمتوں میں تقسیم ہو گئی، اور یہ 2 سمتیں سلطان محمود II کے 2 بیٹے سلطان عبدالمجید I اور سلطان عبدالعزیز تھے۔ چنانچہ اگلے آنے والے سلطان سلطنت میں اٹھنے والی بغاوتوں اور دشمن سازشوں کے خلاف ناکام رہے، لیکن ان میں ایک سلطان ایسے بھی تھے جو اندھیرے میں روشنی کی ایک کرن نظر آ رہے تھے۔ ان کا نام سلطان عبدالحمید II تھا، جنہیں عثمانی سلطنت کا آخری بااثر سلطان سمجھا جاتا ہے۔ ان کے دور میں سلطنت معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکی تھی اور عثمانی سلطنت کو اب یورپ کا ایک بیمار مرد کہا جانے لگا۔ سلطان عبدالحمید کا سب سے بڑا چیلنج ینگ ٹرک موومنٹ تھی، جن کا مقصد خلافت کے نظام کو ختم کر کے آئینی حکومت کا قیام تھا۔ سلطان عبدالحمید نے یہودیوں کی طرف سے دی جانے والی کئی آفرز کو ٹکرا دیا، جن سے عثمانی سلطنت کے سارے مسائل حل ہو جانے تھے، لیکن سن 1909 میں دشمن عناصر سلطان عبدالحمید کو معزول کر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطان عبدالحمید کے بھائی سلطان محمد V سلطنت کی بھاگ دوڑ سنبھال رہے تھے۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور آخرکار عثمانی یہ جنگ ہار گئے۔
اس کے نتیجے میں اتحادی طاقتوں نے عثمانی سلطنت کو 15 سے زائد ملکوں میں تقسیم کر دیا اور سن 1922 میں مصطفیٰ کمال نے ریپبلک آف ترکی کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن سلطنت کے خاتمے کے بعد بھی خلافت عبد المجید II تک جاری رہی اور اس آخری خلیفہ کو بھی سن 1924 میں ملک بدر کر دیا گیا، جس سے اسلامی خلافت کا بھی مکمل طور پہ خاتمہ کر دیا گیا۔ ویورز، موجودہ دور میں عثمانی خاندان کو عثمان اوغلو کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آج دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس خاندان کے موجودہ سربراہ ہارون عثمان ہیں، اور اگر عثمانی سلطنت آج موجود ہوتی تو یہی موجودہ سلطان اور خلیفہ ہوتے۔ ویورز، سلجوق سلاطین کی فیملی ٹری اوغوز خان سے کیسے چلتی ہے؟ سلجوق سلطنت کی مکمل فیملی ٹری دیکھنے کے لیے اسکرین پہ دی گئی ویڈیو ضرور ملاحظہ کیجیے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔